نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران اس دنیا کے اندر بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے جیسا حاکم نہیں ہوگا کوئی بھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہوگا یا نہیں ملا اس امت کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی حاکم اس امت کو اس دنیا کے اندر ان جیسا کوئی حاکم پیدا نہیں ہوا ان کے بعد، تو یہ بجا نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اور ان کا تشخص اپنی جگہ پر، لیکن ان کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ان کا زہد، تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں، اور لوگوں کی خبر گیری، آج جتنے بھی ادارے وغیرہ ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں مرتب کیا، ترتیب دیا، اور کتنے قوانین وجود میں لائے، اور کتنے بڑے احسانات ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور مسلمانوں کے بادشاہ، خلیفہ وقت، لیکن ایک ایک چیز کی نگرانی اور ان تک پہنچنا اور ان کی خبر گیری کرنا اور ان کے حال احوال دریافت کرنا اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہو انہیں مہیا کرنا، ان تک پہنچانا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر اور بھی حکمران، بڑی سلطنتوں کے حکمران رہے، اور آج کے دور کے اندر بھی یہ کہ حکماء، بادشاہ، وزراء اور ان کے مشیر کتنے لوگ ہیں، لیکن ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن کام جو ہے وہ اغیار کے کرتے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج کے دور اور ان کے بعد آنے والے حکماء، وزراء اور ان کے مشیر وغیرہ ان کے درمیان۔ تو ایک بادیہ نشین عورت کا واقعہ ہے جو کہیں جنگل وغیرہ کے اندر رہنے والی عورت تھی، ایک کنارے پر۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور نہ اس بڑھیا نے کبھی فاروق اعظم، مسلمانوں کے بادشاہ اور اپنے خلیفہ کو نہیں دیکھا تھا۔ صرف ایک نام پتہ تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ کون ہے، اس نام سے واقف تھی، لیکن جنگل میں ایک کنارے پر رہتی تھی، ضعیف العمر تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اس بڑھیا سے کب پڑا، جب ملک شام سے بیت المقدس کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت دیکھا اس کا خیمہ، تو وہاں گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس بڑھیا سے اس کا حال احوال دریافت کیا، اس سے پوچھا مسلمانوں کے خلیفے کے بارے میں کہ آپ کو کسی چیز کی تنگی وغیرہ، کوئی پریشانی، مسلمانوں کا خلیفہ اس نے آپ تک کوئی مالی امداد کی یا آپ تک کوئی تعاون وغیرہ پہنچا ان کے ذریعے سے؟ اس نے کہا کہ ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے کہ انہیں کیا معلوم کہ وہ کس طریقے سے مجھ تک پہنچاتے۔ تو یہ کہ جیسے ایک گلہ شکوہ اس عورت کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کا خلیفہ تو بنے ہیں، لیکن انہیں کوئی پرواہ، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی طلب کی ان سے، اور انہیں بتایا کہ جن کے بارے میں آپ شکایت کر رہی ہیں وہ میں ہی ہوں، میں ہی وہ عمر ہوں جو آپ تک مالی معاونت نہیں کر سکا، آپ تک مالی امداد نہیں پہنچا سکا۔ تو اس بڑھیا کو یقین نہیں آیا، اس نے کہا کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ تو اس نے کبھی دیکھا تو تھا نہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو پہچان پاتی کہ واقعتاً یہی مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ ہیں، کہ یہی فاروق اعظم ہیں۔
تو اب یہ کہ اس بڑھیا نے کہا کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو، کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو تم؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یقین دہانی کروانے میں لگے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا عورت کے خیمے میں داخل ہوئے، قافلے سے نکل کر آئے، اور یہ کہ اس بڑھیا کے خیمے میں داخل ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور یا امیر المؤمنین کا لقب استعمال کیا، نام استعمال کیا۔ تو اب اس بڑھیا کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہی مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ ہیں، یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مالی معاونت کی، مالی امداد کی، اور ان سے یہی کہا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آنا ہمارے پاس، اور جتنا کچھ ہو سکا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عطا فرمایا، اور ان سے معافی نامہ طلب کیا، ان سے لکھوایا ایک چمڑے پر۔ تو اس پر دو گواہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، دونوں حضرات بطور گواہ کے ان کی بھی دستخط وغیرہ ہوئے، اور انہوں نے بھی تحریریں لکھیں، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی کی زندگی گزارنے والے اور مسلمانوں کے خلیفہ، بادشاہ، اور اپنی رعایا کی نگرانی کرنے والے، اپنی رعایا کا حد سے زیادہ، یہ کہ جتنا زیادہ ہو سکا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا، مسلمانوں کا، کہ ساری امت مسلمہ کا وہ خیال رکھنے والے تھے۔ جتنے بھی مسلمان کہیں بھی کوئی ذی روح وغیرہ، کوئی جانور، کوئی چوپائے وغیرہ، ان کا بھی خیال رکھنے والے تھے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ کی یہ شان، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کس کا یہ ترہ امتیاز ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں تھا، اور کس طریقے سے اپنی رعایا کا خیال رکھنے والے تھے، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ مالی معاونت کرنے والے، ان کے ساتھ مالی امداد کرنے والے، اور ہر ایک کی خبر گیری کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام سے ہم سب کو سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔